توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ مریم سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے، جہاں بھی آپ تشریف رکھتے ہیں جو بھیجوں وصول کرنا ہے، ہر لفظ لوہے دل پہ لکھنا ہے، سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولنا ہے کہ احساس ہو کہ میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، گھبراہٹ تو نہیں ہے نا؟ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا إِذْ نَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اے محمد ذکر کر قرآن میں موسیٰ کا، میں نے کہہ دیا، کچھ نے سمجھا، کچھ نے سر سے گزارا۔ پھر غور کریں، اللہ کہہ رہا ہے رسول سے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، قرآن میں ذکر کر موسیٰ کا۔ میرا ساتھ دو، میں خدا سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن تیرا، ذکر یہ کیسے کرے؟ بھیجنے والا تو، اختیار بھی تیرے پاس ہے، ذکر کر یا نہ کر۔ اس سے کیوں کہہ رہا ہے ذکر کر؟ اور یہی روش الہی ڈاکٹر صاحب ملے گی، کہیں کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، قرآن میں ادریس کا ذکر کر۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کا ذکر کر۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، موسیٰ کا کر۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسماعیل کا کر۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم کا ذکر کر۔ اب پتہ نہیں کون کیا ہے میرے سامنے، سوچ کے بیمار کتنے ہیں، ماننے والے کتنے۔ ہاں یہ آیتیں قرآن سے نکالو، یا ماننا پڑے گا قرآن اس کا ہے، کہتا اس سے ہے کہ ذکر کر، ذکر کر، ذکر کر۔ ماننا پڑے گا بے دل، دل میں ارادہ کرتا ہے، لفظوں کا لباس دے کے قرآن یہ بناتے ہیں۔ پچھلے محلے والے ٹھیک ہو بھائی؟ خیر، یہ جملہ مترجمہ تھا۔ اگلی بات شاید کاظمی قابل غور ہے، کہنا کیا ہے؟ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، مخلص نہیں، موسیٰ مخلص تھا۔ میں الفت گھنٹہ بحث کروں تو بھی یہی ہے، اور آدھے جملے میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ مقصد خدا کے کہنے کا یہ کہہ دے کہ موسیٰ کی ولادت خالص تھی۔ جو العظمت للہ۔ ہاں، جو تھکا نہیں ہے، تازہ دم ہے اور کچھ لینے آیا ہے، نبی ہے، رسول ہے، معصوم ہے، حجت ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے، اولو العزم ہے، پھر کلیم ہے، 9 مناصب الہیہ کا مالک ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہہ دو اس کی ولادت پاکیزہ تھی۔ ایسے ہی عیسیٰ نے یہی کچھ کہا ہے۔ زمانہ کہتا ہے کہ عیسیٰ نے ماں کی آغوش میں مریم کے کردار کی گواہی دی۔ میں نے سورہ مریم کو زوار 1001 بار ٹٹولا، ایک حرف بھی نہیں ملا کہ جہاں اس نے کہا ہو میری ماں با کردار ہے۔ اب اللہ جانے جنگل میں خطاب ہے میرا یا آبادی میں، اس نے تو بات ہی قاضی صاحب یہاں سے شروع کی، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور صدیقی صاحب روکی یہاں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، مجھے اللہ نے جب تک میں زندہ ہوں صلاۃ کا پابند کیا۔
جو شریعت کہتی ہے 13 برس سے پہلے نماز واجب نہیں. اور چلیے اگر شاید کا آدمی جان چھڑائی جائے کہ یہ نبی تھا، حجت تھا، اس لیے پیدائشی نمازی، زمین واجب ہے، نماز زمین پر واجب ہے، آسمانوں پر نہیں. اور وہ کہہ رہا ہے ما دمت حیا، جب تک زندہ ہوں صلاۃ واجب ہے مجھ پر. تو آج آسمانوں پہ عیسیٰ کون سی نماز پڑھ رہا ہے؟ آخری بندہ میری طرف دیکھنا. جب تفاسیر اہل بیت کو دیکھا تو جواب یہ ملا کہ اما الصلاۃ فی باطن کتاب اللہ ولایت امیر المومنین، کہ قرآن کے باطن میں صلاۃ سے مراد علی کی ولایت ہے. عیسیٰ کہنا یہ چاہتا ہے میں پیدائشی علی کی ولایت پر ہوں، اب بھی میری ماں کے کردار پہ شک. بڑی بات تو کہا اس لیے ہے اس وقت میں نے یہ جملہ کہ جب حجتیں، جب اللہ کی حجتیں، جب نبی رسول معصوم اپنا استحقاق ولادت اظہر شاہ جی ثابت کرتے ہیں علی کی ولایت سے، اور میں بالکل وہ جیسے سرائکی میں کہتے ہیں نا پولی جی، ہاں ایسے ایک پالیسی بات کرنا چاہتا ہوں. جب حجتوں کی علی کی ولایت کے بغیر ولادت پاکیزہ نہیں، علی کی ولایت کے بغیر تیری عبادت پاکیزہ کیسے ہو جائے گی؟ میں راضی تم سے، کہو تو اب جاؤں. اچھا جا میں کہہ رہا ہوں. از مطلب ختم ہو گئی. از نادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، اور یاد کرائے میرے حبیب وہ وقت جب ہم نے جنہیں میری پڑھی ہوئی مجالس یاد رہتی ہیں، خطاب اس سے ہے. از نادے تو نہیں محسن، نادینا، جب ہم نے اسے ندا دی کہ ادھر آ، وقربناہ نجیا، اور ہم نے اسے قریب کر لیا کہ ہم سے سرگوشیاں کر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ. بس اسی پر ہی 2-4 باتیں ہیں اور تب تک ٹائم بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. میں نے ڈاکٹر اظہر قرآن پڑھا ہے، آیت ہے، روایت نہیں. قربناہ، ہم نے اسے قریب کیا. مثلا میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس مومن کو قریب کیا. میں بدن رکھتا ہوں، ایک جہت میں ہوں. بدن اور جہتیں خالق کی صفت نہیں ہے. ادھر والے ٹھیک بیٹھے ہیں، میرے دائیں ہاتھ کے محلے والے، یہ سپیکر کی سیٹنگ بڑی گڑبڑ ہے. قربناہ، ہم نے اسے قریب کیا. نجیہ، نجی بنانے کے لیے، نجوا کرنے کے لیے، سرگوشی کرنے کے لیے. میرا خیال ہے صدیقی صاحب کے سرگوشی کان میں ہوتی ہے.
کان چہرے کا شمال جنوب ہیں. میں نہیں کہتا، تیرے ساتھ امام نے کہا ہے کہ یہ نتنے مشرق و مغرب ہیں اور یہ شمال جنوب ہیں. خیر وہ ایک الگ بات ہے، اس میں تمہیں الجھانا نہیں چاہتا. اور یہ شمال جنوب جبڑوں پر، یہ چہرے پر، یہ گردن پر، گردن سینے پر، سینہ شکم پر، شکم رانوں پر. مخلوق تو ہو سکتا ہے، خالق نہیں. اور ویسے دیکھو، نہیں سرگوشی کے لیے الفت کان چاہیے. سورہ مجادلہ میں کہہ رہا ہے اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ. جب بھی میرے رسول کے کان میں سرگوشی کرو پہلے صدقہ دیا کرو. اور اظہر شاہ جی میرا مولا منبر پہ فخریہ کہا کرتا تھا خیبر شکن کہ قرآن میں ایک آیت ایسی بھی ہے کہ ازل سے آج تک نہ پہلے مجھ سے کسی نے اس پہ عمل کیا نہ اب قیامت تک کر سکتا ہے. کون سی؟ فرمایا آیت نجوہ، کیونکہ صدقہ میں نے دیا 10 مرتبہ تو مولا اب کیوں نہیں دے سکتا؟ فرمایا آیت ہی منسوخ ہو گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو کان ہے تو سرگوشی ہے. اپنے بارے میں تو وہ ویسے ہی اسی سورہ میں کہہ رہا ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم. فرمایا جہاں 3 بندے سرگوشی کریں میں چوتھا وہاں ہوتا ہوں. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. اور جہاں 5، اب کم از کم علی والا ان پڑھ تو ضرور ہو سکتا ہے، جاہل نہیں. اور میرا خطاب جاہلوں سے نہیں، ذرا قرآن کی آیت پہ پھر غور کرنا. ما یکون من نجوا ثلاثۃ، فرمایا جہاں 3 سرگوشی کریں چوتھا میں ہوں. ولا خمسۃ الا هو سادس، اور جہاں 5 سرگوشی کریں چھٹا میں ہوں. ہائے ہائے، درمیان والا عدد چھوڑ دیا ہے اللہ نے. یہ نہیں کہا کہ جہاں 4 سرگوشی کریں 5واں میں، یا 3 سرگوشیاں جہاں ہو رہی ہوں چوتھا میں ہوتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں سرگوشی کرتا ہوں، ہوتا تو ہے، ہر جگہ ہے. یہاں بے بدن سے موسیٰ سرگوشی کیسے کر سکتا ہے؟ چیلنج ہے غضنفر کا. اس بے وجود سے اگر کوئی سرگوشی کر سکتا ہے تو اس کا نام علی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اگر اس بے جسم سے سرگوشی کر سکتا ہے کوئی تو وہ صرف علی. میرے پاس مواقع بھی بہت ہیں اور ڈاکٹر صاحب شاہد کاظمی دلیلیں بھی لاتا داد. میں ایک دے کے آگے گزر جانا چاہتا ہوں. خیبر میں بھی اللہ نے سرگوشی کی علی سے. غزوہ طائف میں بھی لشکر وادی میں تھا، علی پہاڑ کی چوٹی پر اچانک زلزلہ آیا اور جیسے لاتعداد چکیاں چلیں گرررر ایسے آواز آنے لگی. لوگ سجدے میں گر پڑے، یا رسول اللہ قیامت آ گئی. مسکرایا رسول اور ما ینطق اب جنبش میں فرمایا علی رسلکم، اپنی جگہ آرام سے کھڑے رہو. ان اللہ یناجی علی، اللہ علی سے سرگوشیاں کر رہا ہے. تو اس سے سرگوشیاں علی کر سکتا ہے. اور ابھی اظہر شاہ جی میں نے کہا نا، بچے سے بھی پوچھ لو، یہ جو ابھی نعرے لگوانا آیا تھا وہ بھی بتائے گا کہ سرگوشی کان میں ہوتی ہے.
میں تو الفت بار بار اشارے دے رہا ہوں کہ میرے سامنے خود پہنچیں اور 100 میں سے 100 نمبر لے لیں. سرگوشی کان میں ہوتی ہے. موسیٰ سے اللہ کہہ رہا ہے آج سرگوشی کر، یا کانوں والا اللہ تلاش کر یا اذن اللہ تلاش کر. جو سمجھ آئے گا. اور ازل سے آج تک، ازل سے زوار کم از کم آج تک اذن اللہ علی ہے. بس میں ہے تو کل اللہ سے کہہ کے بدل لے. گھبرا تو نہیں گئے ہو نا، چلے تو نہیں گئے. ہاں ویسے بھی قرب ساکشات جسامت کی، جسدانیت کی دلیل. ہاں بات آ گئی سامنے، کرتا چلوں. جب میں مؤذن بیٹے قرآن سے قرب پوچھتا ہوں، 17 مرتبہ لفظ قریب آیا ہے قرآن میں، 2 دفعہ اقرب قریب ترین، 17 اور 2 9 2 19، اور اتنے ہی حرف ہیں بسم اللہ کے. جو پہنچے وہ اپنے رسائی کا خود لطف لیں. ہاں بس میں آگے کی بات کرتا ہوں. اپنے لیے اللہ نے 2 دفعہ کہا، اپنے لیے 2 دفعہ کہا کہ میں قریب ہوں. کچھ چیزیں ہیں جن کے لیے بار بار کہا. مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے الا ان نصر اللہ قریب، فرما اللہ کی مدد قریب رہتی ہے. نہیں اب کم از کم کوئی اور مذہب ہوتا میرے سامنے شکوہ نہ ہوتا، تم سے ہے. اور اس لیے بھی ہے کیونکہ سلمان نے پوچھا تھا امیر کائنات سے کہ مولا ایک طرف تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے فضائل اتنے مشکل ہیں کہ نہ نبی مرسل برداشت کرتے ہیں، نہ ملک مقرب، نہ مومن ممتحن. مولا میں دیکھتا ہوں انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں، کچی کا قاعدہ نہیں پڑھے ہوئے ہوتے، چٹے ان پڑھ ہوتے ہیں. تیرے اسرار آمیز فضائل پڑھیں چہرہ گلاب ہو جاتا ہے. چہرہ گلاب ہو جاتا ہے، رخسار کتاب بن جاتے ہیں. مولا وہ کیسے برداشت کرتا ہے؟ توجہ، چہرہ ذوالجلال پہ سرخی جلال آئی. فرمایا سلمان یہ اس کا اپنا کمال ہے، میں جو اس کے دل میں رہتا ہوں. ہاں تو اب دل میں علی ہو اور وہ علی دل میں ہو جو کہے انا علم اللہ، کہ میں اللہ کا علم ہوں، تو پھر آپ نہ سمجھے الا ان نصر اللہ قریب. اللہ کہتا ہے میری نصرت، میری مدد قریب رہتی ہے. ڈاکٹر صاحب نہ پتہ چلتا اگر میدان خیبر نہ آتا کہ ناؤد علی مظہر العجائب تجد ہو آن اللہ کا، بلاؤ اس علی کو جو مددگار نہیں میری مدد ہے. جی نہیں یا علی کے بغیر کوئی اللہ کی مدد ثابت کر، ورنہ اللہ کہہ رہا ہے میری مدد قریب رہتی ہے. اللہ اکبر. اور آیت پڑھوں یا کافی ہے بس؟ سورہ اعراف. کون سا سورہ؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. فرما اللہ کی رحمت محسنین کے قریب رہتی ہے.
نہیں یہ جو پہنچے انہیں میں کہتا ہوں واہ، لیکن باقیوں کو بھی تو ساتھ ہی لے کے چلنا ہے نا. یہ بات بظاہر عقل میں آ نہیں رہی، حلق سے اتر نہیں رہی. اب یہ شامیانہ لگا ہے، اس کے نیچے یہودی آ کے بیٹھ جائے تو شامیانہ کے نیچے تو ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ تو ہر جگہ ہے تو اس کی رحمت کو ہر جگہ ہونا چاہیے. یہ قریب من المحسنین کیوں ہے؟ کہ محسنین کے قریب. اور پھر اظہر شاہ جی مجھے یاد دلانا پڑے گا، آپ کے عشرے میں بتا چکا ہوں میں، اور اب ایک آدھے جملے میں کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں. سنزید المحسنین کی تفسیر تیرے 11ویں امام سے پوچھی تھی کسی نے کہ اللہ پہ احسان کون کر سکتا ہے؟ اللہ جو کہتا ہے میں محسنین کو، احسان کرنے والوں کو زیادہ دیتا ہوں. فرما الذین لم یرتابوا فی فضل علی، جو علی کے فضائل میں شک نہ کرے، اللہ کہتا ہے میرا محسن ہے. ہاں میں راضی تم سے، شاہ نجف تم سے راضی ہو. کون ہے محسن؟ بس ٹھیک ہے، جو علی کے فضائل میں شک نہ کریں. ملے جلدی بیٹھو جہاں جگہ ملتی ہے. اور اب کہہ رہا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. کون مائی کا لال روکے گا غضنفر کو اس ترجمہ کرنے سے؟ اللہ کہتا ہے جو علی کے فضائل میں شک نہیں کرتے، اللہ کی رحمت ان کے قریب رہتی ہے. جو بڑی بات. اچھا قاسم اب فیصلہ تو کریں نا، اللہ کی رحمت کس کے قریب ہے؟ پچھلے محلے والوں کس کے قریب ہے؟ جو شہر بطول کے فضائل میں شک نہیں کرتے. صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ شمالی تک غضنفر ضامن، تمہارے ہجوم سے لے کر ہجوم حشر تک، اللہ کی عدالت تک ضامن. جو تفسیر پکار اسی آیت کو نکال، قرآن کا ہر وارث کہے گا اللہ کی رحمت ہمارا نانا محمد ہے. اللہ بڑی بات ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ ہے اللہ کی رحمت. تو اب میں شاہد کاظمی حق ہے اظہر شاہ جی یوں کروں ترجمہ، محمد ان کے قریب رہتا ہے. جو علی کے فضائل میں شک نہیں کرتے، یہی تو وجہ ہے. بھری پڑی ہے طرفین کی کتابیں، کچھ آئیں گے کوثر پہ کرسی ہوگی رسول کی، کرسی چھوڑ کے کھڑا ہو کے فرشتوں سے کہے گا سوکن دور لے جاؤ. کیوں یا رسول اللہ؟ علی کے فضائل میں شک کرنے والے تھے.
اس کا اشارہ الفت قرآن میں بھی ہے، سورہ فرقان کو پڑھنا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے میں انہیں منہ کیوں لگاؤں، میرے پالنے والے میرے بعد انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ارادے اللہ کی نصرت علی وہ قریب نہیں بولے بڑی بات، اللہ کی رحمت رسول وہ محسنین کے قریب۔ اب ڈاکٹر صاحب میں ادر شاہ جی اب ریاتی کم از کم جو چہرے میں جانتا ہوں، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، جو میری تقریباً ہر مجلس میں ہوتے ہیں، تو انہیں رعایتی نمبر میں نہیں دوں گا، بس آیت پڑھ کے ترجمہ کروں گا، دیکھوں گا کون فیل کون پاس۔ سورہ ہود وَمَوْعِدُهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیب، اللہ فرماتا ہے ان کافروں سے کہے عیش کر لیں، صبح کا وعدہ رہا، صبح قریب نہیں ہے۔ اللہ جو میں راضی تم سے، شاہ نجف راضی ہو، اور قرآن میں دیکھیں فجر کا لفظ ہے، 2 دفعہ صبح کا لفظ ہے، فجر لقب ہے حسین کا، صبح یا پہلی امامت کا لقب ہے یا آخری کا؟ اللہ اکبر۔ جو یہاں ہاں وہ سورہ تکویر والی آیت پڑھ رہے ہو تم، وہ امیر کائنات کے لیے ہے، جہاں اللہ نے کہا وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے۔ آؤ حلالی ہو موالی ہو، تحفہ ہے تمہارا، لے جاؤ اپنی امانت کا وہ موتی جس کی قیمت جبریل نہ لگا سکے، شاہ نجف کی جوتیوں کی قسم کھا کے وعدہ کر رہا ہے غضنفر، جبریل بھی نہیں لگا سکتا اس جوہر کی قیمت جو صدیقی صاحب اب جھولی میں ڈالنے لگا ہوں۔ علماء الہیین سے لے کر یونان کے بے دین فلاسفہ تک یہ بات کہنے کے لیے عمریں تج دینا پڑتی ہیں، پھر جا کے ایسے جملے بولے جا سکتے ہیں۔ ساتھ اور سن لو، علماء عارفین سے لے کر مستشرقین تک، اسلام سے ہزاروں سال پہلے ارسطو کے دور میں، جالینوس افلاطون کے دور میں بھی یہ بات ثابت تھی کہ اگر افلاک حرکت نہ کریں، اتنا سا نظام عالم نہ چلے، چونٹی بھی زندہ نہ رہے۔ نہ اب ایسے نہیں، موتی اتنا قیمتی دینا ہے تو اب ایسے تو نہیں نا جھولی میں ڈال دوں گا، یہ ایسے ہی ہے، چکی آٹا نہ پیسے کھانا نہیں پکتا،
आसियाए फलक न चले, आसमानों की चक्की न चले, न किसी को रिज्क मिले, न किसी को हयात। ये रसूल के दौर से भी हजारों साल पहले फलासफा कहते थे कि ये हरकत अफलाक का नतीजा है कि कुर्राए अर्ज पर निजाम शम्स व कमर पर वजूद भी है, हयात भी है। अहद रसूल आया, सलमान, अबू ज़र, अबू दुजाना, अम्मार, मिक़दाद, ये पांचों बैठे हैं महफिल में, छठा गैर नहीं। रसूल ने मुस्कुरा के कहा इन्नल अफलाक लततहर्रकु मिन अनफास अली इब्न अबी तालिब। सलमान, तेरा इमाम अली सांस लेता है, आसमान गर्दिश में आते हैं। अली सांस लेता है, अफलाक हरकत में आते हैं। आप सुन, वस्सुबह इज़ा तनफ़्फ़सा, कसम है सुबह की जब वो सांस ले। एक मिनट मोहसिन बेटे, लफ्ज़ हैं दो, एक है नफ्स, एक है नफस। एक नफ्स, एक नफस। रूह के मुकाबले में नफ्स, नफस सांस। इसीलिए तो यहाँ वही नफस का मादा है, वस्सुबह इज़ा तनफ़्फ़सा, नफस सांस को। नफ्सुल्लाह अली है, नफसुल्लाह अली की विलायत है। जो है नफ्सुल्लाह अली और नफसुल्लाह। कुछ याद आ रहा है बच्चे? चलो मैं याद कराऊं। 1,30,000 सहाबी छोड़ के तेरा रसूल दुनिया से गया। सामने वालों की इतनी परवाह नहीं की जितनी एक गायब की। अब आके बंद खोलता था, यमन की तरफ देकर कहता था इन्नी, और ये शिया सुन्नी किताबों में न दिखाऊं, मैं जबान कटवाऊंगा, फैसला हलालियों से लेना है मैंने। कहता था इन्नी लाजदो नफसर रहमान मिन जानिबिल यमन, और लोगों मुझे यमन की तरफ से रहमान के सांसों की खुशबू आ रही है।
تھک تو نہیں گئے؟ انی لاجد نفس الرحمن، نفس نہیں نفس الرحمن ہے، کہیں من قبل الیمن ہے، کہیں من جانب الیمن، یمن سے۔ اور یہ شیعہ سنی جس عالم سے بھی میں نے پوچھا کہ کس کے لیے سینہ کھولتا تھا، کہا اویس قرنی کے لیے۔ اویس قرنی کے لیے جاگو، راز رہتا کہ اویس کا رحمان کی سانسوں سے تعلق کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے چھوڑ دوں یہیں، اس بانس سے نعرہ پیچھے نہیں جا رہا، بیریئر لگا ہوا ہے نعرے کے لیے۔ خدا کی قسم تو کون ہے؟ بیچتا کیا ہے تو؟ حقیقت کیا ہے غضنفر کی؟ قرآن لے آ، سر پر رکھوں، عباس کے علم کا پھریرا ہاتھ میں لوں اور پھر کہوں تو کیا ہے؟ آدم کا پتہ نہیں لائق بیٹا کہ نالائق، میں نے آدم کو 70 دفعہ جنت کا دروازہ بجاتے دیکھا ہے، در نہیں کھلتا۔ پالنے والے کل فرشتوں سے سجدہ کرایا، جنت کا در کیوں نہیں کھل رہا؟ آواز آئے گی یا علی کہے تو کھلے نا۔ تو جس نام کے بغیر آدم کے لیے در نہیں کھلتا، آدمی کے لیے کیسے؟ ہاں جیتے رہو، میں تم سے راضی، شاہ نجف تم سے راضی ہو، زیادہ تنگ ہی نہیں کرنا۔ ہاں نتیجہ لو، اپنی امانت لو، جاؤ۔ حضرت شاہ جی رسول تو کہہ کے چلا گیا، اور ایک بار نہیں، بار بار، کئی بار، انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن، یمن کی طرف سے مجھے رحمان کے سانسوں کی خوشبو آتی ہے۔ نہ رحمان جسم رکھتا ہے، نہ رحمان سانسیں لیتا ہے۔ میں بتا چکا ہوں نا کہ نفس اللہ کیا ہے، نفس اللہ کیا ہے۔ الفت نہ پتہ چلتا اگر جنگ صفین نہ ہوتی۔ یہی اویس کرنی اپنے جھونپڑے کے آگے ظہر کی نماز کا ڈاکٹر صاحب وضو کرنے بیٹھا، سامنے گرد کا بادل اٹھا، پوچھا یہ گرد کیسی ہے؟ لاتعداد لوگ جا رہے ہیں، تو نہیں جانتا علی جا رہا ہے صفین جنگ کرنے؟ لوٹا دیوار پہ مار کے کہتا ہے نماز جنگ کرنے جا رہی ہے، میں کیا کر رہا ہوں؟ چونکہ علی کی ولایت نماز کے مقابلے میں کوٹ کوٹ کے بھری تھی، رسول کہتے ہیں رحمان کے سانسوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ نہیں قاضی مظہر میری بات ختم ہو گئی، اور یہیں پہ میں روکنے لگا ہوں اشفاق بیٹے اپنے بیان کو، لیکن اگلا جملہ نہ کہا تو بیمار ہو جاؤں گا۔ یعرف الاشیاء بازدادہا
ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. اگر رات نہ ہوتی دن کے تعارف کا مزہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا؟ ضد ہے تو پہچانی گئی. خوشبو کی ضد کیا ہے؟ شرما کیوں رہے ہو؟ بدبو. اب جس کے دل میں علی کی ولایت ہاں، جس کا نمک چکھا ہے وہ حلال تو کرنا ہے نا. ہاں، ساری مداحی ڈاکٹر صاحب اسی کی تھی، سارا قصیدہ شاہد کاظمی اسی کا تھا، اظہر شاہ جی ساری منقبت اسی کی تھی، لیکن نمک حلال اب ہونے چلا ہے. جو نماز کے مقابلے میں علی کی ولایت کو اہمیت دیتا ہے وہ اس کو رحمان کی سانسوں کی خوشبو کہا. میرے سر پہ قرآن رکھ کچھ نماز رسول کے پاس فرشتہ لے جاتا ہے. رسول کہتا ہے دور 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 نمازوں کو آج جہنم میں ڈال، نمازیوں کو قیامت کے دل ڈالنا. اس سے علی کی ولایت کے انکار کی بدبو آ رہی ہے. علی اچھا اب دیکھیں علی کی ولایت کس کی خوشبو؟ مجلس ختم ہے، بالکل ختم ہے. واللہ رحمان کے سانسوں کی. رحمان کی ضد کیا ہے؟ شیطان. دلیل ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان کے مقابلے شیطان، رحیم کے مقابلے رجیم. تو جہاں اس کی ولایت ہے وہ ہے رحمان کے سانسوں کی خوشبو، اور جہاں نہیں ہے وہ شیطان کے سانسوں کی بدبو. اسی لیے تو سورہ صاد میں اللہ کہہ رہا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. تجھ سے اور شیطان جو تیری پیروی کرے گا ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. جی، اور یہ کون نہیں جانتا تم میں سے شیعہ یا سنی کہ رسول کہتا ہے اگر دنیا علی کی محبت پہ ولایت پہ جمع ہو جاتی تو جہنم. یہ سلسلے ہیں، اس پر بھی کم از کم ایک اشارہ پڑھو نا شاید تو پھر بات واضح ہوتی ہے کہ کہیں رسیدے ہیں، کہیں تحریر ہے، کہیں اشارہ ہے، کہیں ارادہ ہے. اور اصل میں مسلم بیٹے ہے ہی یہی جو مزاج علی کا میدان جنگ میں تھا وہی میدان بیشر میں ہوگا. نہیں بولے بڑی بات نہیں بولے. اب دیکھیں الفت ایسا ہوتا تھا کہ کچھ کو تو علی ہاتھ سے مارتا تھا، اور جب بھگدڑ مچنا شروع ہوتی ذوالفقار مردم شکار کو چھوڑ دیتا، لے پکڑ ان کو، لے مار ان کو. اب ذوالفقار بجلی کی طرح دائیں بائیں، بجلی اتنا نہیں لپکتی جتنا یہ کوند رہی ہے، اور علی کہہ کیا رہے ہیں اسے مار، اسے چھوڑ، اسے مار، اسے چھوڑ، اسے مار، اسے چھوڑ، اسے مار، جی اب پتہ نہیں چلتا، زبان زیادہ تیز چل رہی ہے.
ہاں اور اللہ جانے ہو گیا ایک کرشمہ ہے طلسم کبریا ہے اسے مار اسے چھوڑ اسے مار اسے چھوڑ اسے مار اسے چھوڑ یوں یہ کرتا ہے دنیا میں اور قیامت کے دن رسول کہہ رہا ہے کانا یقف علی شفیر جہنم جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہو جائے گا علی جہنم کے شعلے لپکیں گے لوگوں کو اٹھا لوں بس علی کہتا رہے گا حاض علی وحاظ اللہ حاض علی وحاظ اللہ حاض علی وحاظ اللہ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا خوش رہو آباد رہو مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں جانتے ہو ہر مجلس میں اختتامی لمحات پر یہی جملہ پوچھتا ہوں تاکہ ننگے سر بیٹھی ہوئی اس قوم کو احساس دلاؤں کہ لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں جب تک چار آنسو نہ بہیں آنکھوں میں نمی نہ اترے شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی اجرکم اللہ کوئی طویل عریض لمبا چوڑا مصائب نہیں پڑھنا دو فکرے اور اس یقین کے ساتھ پڑھ کے چھوڑ رہا ہوں منبر کہ جس سینے میں گوشت ہے قبر میں بھی رونے کے لیے کافی ہے درد کی تاریخ میں دو سر سفید ہوئے ہیں اللہ اکبر اور یہ میرا فکرہ یاد رہے درد کی تاریخ میں اس سے پہلے کی مثالیں ہیں تاریخ اسلام اور ہے تاریخ رسالت اور ہے تاریخ درد شروع ہی حسین سے ہوتی ہے ہاں اگر تاریخ رسالت کو بھی ساتھ ملا لو تو پھر یوں کہہ سکتے ہو کہ اس خاندان میں 3 سر سفید ہوئے ہیں 1 ریش سفید ہوئی ہے اللہ اکبر میں یہی کہہ کر میں منبر چھوڑنے لگا ہوں پہلا سر 25 قدم چلی تھی بطول میں نے تو فکر ہی اللہ اکبر میرے پاس تو جملہ ہی ہے وہی کہوں گا صرف قرآن رکھنا ہے میرے سر پہ رکھ کل 25 قدم گئی کوئی ملکوں کا سفر نہیں کیا میلوں کا نہیں شہروں کا نہیں محلوں کا نہیں اپنے گھر سے مسجد تک 25 قدم جب گئی تھی سر میں 1 سفید بال نہیں تھا جب واپس آئی 1 سیاہ نہیں تھا جیسے نشیب میں پانی آتا ہے شام والی نے دوڑ کے بلا تشبیہ ماں کے گلے میں باہیں ڈالی اما فتق کا اتنا غم کیا سر سفید کر لیا کہا میں لاکھوں فتق قربان کروں تیرے پردے پر سر سفید فتق کے لیے نہیں ہوا دربار میں نے حسین کے گلے پہ خنجر دیکھا میں نے دربار میں تیرے ہاتھوں میں رسیاں دیکھی مجھے تیری بے ردائی نے ضعیف کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ پہلا سر دوسرا سر ہو چکا ہے پرسا چھوڑ دینا چاہیے تھا مجھے یہیں لیکن جو پردے کے اندر ہے وہ مجھ سے قرب سننے نہیں آئی تھی وہ یہ سننے آئی ہے دوسرا سر
یہ دیکھ لو، سب نے دیکھ لیا، میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لیے، تمہارے مذہب کا چھوٹا سا وکیل ہوں، حقیر سا خادم ہوں، پتہ نہیں خون رونے والا کس کے دائیں بیٹھا ہے کس کے بائیں ہے، اس کو گواہ بنا کے جملہ کہنا ہے، تمہارے دل پہ چوٹ لگے گی، للہ معاف کر دینا۔ دوسرا سر ایک 8 سال کی بچی کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اللہ جانے تو کیسے سنے گا، لیکن مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم، جب حسین نے کربلا میں صغرا کا خط پڑھا اور اس جملے پہ پہنچا، زینب بے ہوش ہو گئی۔ کیوں؟ صغرا نے لکھا تھا من العلیلۃ الضعیفہ، یہ خط وہ لکھ رہی ہے جو ضعیفہ ہو گئی ہے، اور حسین کے گلے میں باہیں ڈال کے زینب نے پوچھا 8 سال کی بچی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ضعیفہ کیسے؟ ختم کر دی میں نے مجلس۔ ریش اطہر کو سارے جانتے ہو، بیٹے کے لاشے پہ ہے حسین، اور اوپر دیکھ کر کہتا ہے مالک بیٹا سمجھ کے نہیں، چونکہ شبیہ ہے تیرے رسول کی، اگر تو کہے تیرے حبیب کی شبیہ سمجھ کے ایک بوسہ لے لوں۔ تم نے تو غضنفر سے سنا اور تمہاری چیخیں نکل گئیں جب حسین نے کہا عرش ہلنے لگا۔ آواز حسین تو چاہتا ہے میرا عرش گر پڑے؟ یہ اجازت کا وقت ہے، چوم۔ ملتان والا منہ چومنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ جھکا، لب رکھنے سے پہلے پوری سیاہ تھی، منہ چوم کے سر اٹھایا تو ساری سفید تھی۔ اتنی دیر میں اکبر نے حسین کو بوڑھا کر دیا۔ ایک بوسے میں ضعیف ہو گیا حسین۔ میری دعا ہے کہ اس غم میں رونے والی آنکھیں خدا کرے کبھی کسی غم میں نہ روئیں۔ آخری بات ہے، آخری منٹ ہے، بی بی اپنے بابا کے کوچے بلاد کے سگ سے راضی رہنا اور ان عزاداروں کو اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رلانا۔ چوتھی بات، تیسرا سر، لفظ میرے نہیں، اللہ جانے میں پڑھ سکتا ہوں یا نہیں، اور خدا جانے تو سن سکتا ہے یا نہیں، لفظ اس کے ہیں جو لہو روتا رہا۔ فرمایا جب تک میرا چچا عباس زین پہ تھا، میری پھپھی ایک ایک بی بی سے کہتی رہی گھبراؤ نہیں، کوئی تمہاری چادریں نہیں اتار سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھنا، بیٹھی ہے پردے میں میری ضامن جس کی بات کر رہا ہوں، کہا جو ہی فضا دوڑی دوڑی آئی، بی بی آمد بالخیر، عباس نے زین چھوڑ دی۔ فرما اس وقت تک زینب کا سر سیاہ تھا، جو ہی عباس کا سنا سر سے چادر اتاری، زینب کا سر سفید ہو گیا۔ زمین پہ بیٹھ کے کہتی ہے بیویوں میں لفظ واپس لیتی ہوں، جس پہ مجھے مان تھا وہ زین پہ نہیں رہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ باراللہ مجلس اللہ کو منظور مقبول فرما، بانی مجلس کی مسائی کو شرف و جسم شرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت میں بدر بسعادت فرما، قبول فرما، جمیع مومنین مومنات کے خصوصاً ڈاکٹر صاحب حضرت آدمی صاحب ان کی جو شرعی حاجات ہیں غایت المراد تک پہنچا۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ
وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد